السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دوستو آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے سلطنت عثمانیہ کے ایک مایہ ناز ہیرو کے بارے میں جس کا نام سلطان محمد فاتح ہے۔ دوستو آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں کہ سلطان محمد فاتح کب اور کہاں پیدا ہوئے اور کب اور کیسے فوت ہوئے۔ دوستو آج ہم اس ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ سلطان محمد فاتح نے کن کن جنگوں میں فتح حاصل کی اور کن کن جنگوں میں انہوں نے شکست کھائی اور کون کون سے علاقے انہوں نے فتح کیے۔ دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی معلومات آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ دوستو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تھوڑی سی مختصر بات کریں گے۔ محمد ثانی 30 مارچ 1432 کو ادرنا میں پیدا ہوئے جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا۔ ان کے والد سلطان مراد ثانی اور والدہ حما خاتون تھی۔ 11 سال کی عمر میں محمد ثانی کو اماسیہ بھیج دیا گیا جہاں انہوں نے حکومت سنبھالنے کی تربیت حاصل کی۔ اگست 1444 میں مراد ثانی اناطولیہ میں امارت کارمان کے ساتھ امن معاہدے کے بعد 12 سالہ محمد ثانی کے حق میں سلطنت سے دستبردار ہو گئے۔ اپنے پہلے دور بادشاہت کے دوران جنگ میں ورنا کے خدشات کے پیش نظر سلطان محمد نے اپنے والد مراد ثانی سے تخت سنبھالنے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے زاہدانہ زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اس سے انکار کر دیا، جس پر محمد ثانی نے انہیں ایک خط لکھا جس میں درج تھا کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آئیے اور فوج کی کمان سنبھالیے، لیکن اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میری فوج کی قیادت سنبھالیں۔ اس خط کے بعد سلطان مراد نے 1444 میں جنگ ورنا میں عثمانی افواج کی قیادت کی۔ سلطان محمد ثانی مسیحیوں کے اس عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے اس مستحکم قلعے کو فتح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے فاتحین کو جنت کی بشارت دی تھی۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بت اوندے پڑے ہوئے ہیں اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مقبرے پر ہلالی پرچم کا سایہ ہے۔ قسطنطنیہ کی تسخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرت و شجاعت کی یادگار ہے۔ محمد فاتح نے اینز، گلاتا اور کیفے کے علاقے سلطنت عثمانی سلطنت میں شامل کیے، جبکہ محاصرہ بلغراد میں بھی حصہ لیا جہاں وہ شدید زخمی ہوئے۔ 1458 میں انہوں نے موریا کا بیشتر حصہ اور 1 سال بعد سربیا فتح کر لیا۔ 1461 میں اماسرا اور اسفندیار عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے۔ انہوں نے یونانی سلطنت طرابزون کا خاتمہ کیا اور 1462 میں رومانیہ، یائچی اور مدیری بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے۔ قسطنطنیہ کی فتح 1451 میں اپنے والد سلطان مراد ثانی کی وفات پر سلطان محمد ثانی نے دوسری مرتبہ تخت سنبھالا اور 2 سال بعد ہی محاصرہ قسطنطنیہ میں کامیابی حاصل کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس فتح کے بعد سلطنت موریا کو فتح کیا اور بازنطینی حکومت کی یہ آخری نشانی بھی 1461 میں ختم کر دی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو ایک دنیا بھر میں شاندار عظمت اور عزت عطا کی اور عثمانی پہلی بار ایک بھرپور قوت کے طور پر ابھرے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد محمد ثانی نے اپنے لیے قیصر روم کا خطاب چنا۔ فتح قسطنطنیہ کی خوشخبری ایک حدیث میں بیان کی گئی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، وہ فاتح بھی کیا باکمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا باکمال ہوگی۔ ایشیا میں فتوحات۔ قسطنطنیہ کی فتح نے محمد ثانی کو اپنی توجہ اناطولیہ پر مرکوز کرنے کی مہلت دی۔ محمد ثانی اناطولیہ میں قائم ترک ریاستوں اور شمال مشرقی اناطولیہ کی مسیحی سلطنت طرابزون کا خاتمہ کر کے ایشیائی کوچک کو ایک سیاسی وحدت میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ اناطولیہ کو مکمل فتح کرنے کی صورت میں ہی وہ یورپ میں مزید فتوحات حاصل کر سکتا تھا۔
یورپ میں فتوحات، اناطولیہ اور قسطنطنیہ کی فتوحات اور اسے اپنا دارالحکومت قرار دینے کے بعد محمد ثانی نے یورپ میں پیش قدمی کی۔ وہ سابق رومی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کے پرچم تلے لانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے 1480 میں اٹلی پر حملہ کیا، جس کا مقصد روم پر حملہ کر کے 751 کے بعد پہلی مرتبہ رومی سلطنت کو دوبارہ یکجا کرنا تھا، اور پہلے مرحلے میں اس نے 1480 میں اوٹرنانٹو فتح کر لیا، لیکن 1443 اور 1468 کے بعد 1480 میں تیسری مرتبہ البانیہ میں سکندر بیگ کی بغاوت نے افواج کے رابطے کو منقطع کر دیا، جس کی بدولت پوپ سیکسٹس چہارم نے ایک زبردست فوج لے کر 1481 میں اوٹرانٹو کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ دوسری جانب محمد ثانی نے بلقان کی تمام چھوٹی ریاستوں کو فتح کر لیا اور مشرقی یورپ میں بلغراد تک پہنچ گیا، جہاں 1456 میں بلغراد کا محاصرہ کر لیا، لیکن جون ہونیاڈے کے خلاف کامیاب نہ ہو سکا۔ 1462 میں اس کا افلاق کے شہزادوں لیڈ سوم ڈریکولا سے بھی تصادم ہوا۔ 1475 میں عثمانیوں کو جنگ ویسولی میں مالدووا کہ اسٹیفن اعظم کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ چند شکستوں کے باوجود محمد فاتح کے دور میں عثمانی سلطنت کا رقبہ کافی وسیع ہوا۔ علم و ہنر کی سرپرستی، محمد ثانی عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ہنر کا بھی سرپرست تھا۔ اس نے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اٹلی کے مصوروں اور یونانی دانشوروں کو اپنے دربار کا حصہ بنایا، اور مسلم سائنسدان اور ہنرمند بھی اس کے دربار سے وابستہ تھے۔ اس نے قسطنطنیہ میں ایک جامعہ قائم کی اور فاتح مسجد سمیت کئی مساجد، نہریں اور طوبقوں سرائی تعمیر کروائی۔ محمد ثانی کا دور رواداری اور برداشت کا دور سمجھا جاتا تھا، جس میں انہوں نے مفتوح بازنطینیوں کے ساتھ نیک سلوک کیا، جو قرون وسطیٰ کے یورپیوں کے لیے حیران کن تھا۔ محمد ثانی کے دور میں حکومت میں سلطنت کے مسیحیوں اور یہودیوں کے ساتھ مثالی سلوک کیا جاتا تھا، اور انہیں ہر قسم کی خود مختاری حاصل تھی۔ انتقال، سلطان محمد فاتح 13 مئی 1481 کو انتقال کر گئے۔ ان کا مزار استنبول میں فاتح مسجد کے برابر میں ہے۔ اب نئے باسفورس پر قائم کیے جانے والے دوسرے پل کو انہی کے نام پر سلطان محمد فاتح پل کا نام دیا گیا۔ شخصیت، محمد فاتح صرف اپنی فتوحات کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، بلکہ انتظام سلطنت اور اپنی حیرت انگیز قابلیت کے باعث بھی شہرہ رکھتا ہے۔ اس نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے۔ محمد فاتح کے بعد اس کا بیٹا بایزید ثانی تخت نشین ہوا، جس نے 30 سال حکومت کی۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا